اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں مختصر تفسیر دیکھتے ہیں کہ شریعت سے فرار کے لیے یہود کی دوہری شرارت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی جہالت کہہ لیں یا چالاکی، اس کا بیان ہے کہ وہ جانتے تھے، یہود یہ بات جانتے تھے کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ تورات میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس امید میں کہ وہ آپ کے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں کہ شاید تورات کے مقابلے میں آپ کوئی ہلکا یا کوئی نرم فیصلہ کر دیں، لیکن جب آپ بھی تورات والا فیصلہ سناتے ہیں تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ ہی تورات کو مانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ وہ خود غرض ہیں، ان کے سامنے صرف دنیاوی فائدہ ہے جو حاصل کرنا ان کا مقصد حیات ہے۔ جیسے رجم کرنے کا فیصلہ تورات میں پہلے سے موجود تھا، پھر قرآن میں بھی آیا، تو یہ یہود اور مسلمان دونوں پر نافذ ہوتا ہے، اور یہ منہ موڑ رہے ہیں تورات سے، اور وہ جو منہ موڑتے ہیں اپنی کتاب سے وہ مومن نہیں ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو حق اور انصاف سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوتے تو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے، اللہ کے احکام سے منہ نہ موڑتے، اللہ کی شریعت کو قبول کرتے ہوئے اپنے مقدموں کا فیصلہ کرواتے، لیکن وہ تو اللہ کے حکم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نہ تورات پر، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام پر، اور نہ ہی اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اللہ نے ان لوگوں کی بددیانتی کو بالکل ہی بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ مذہبی لوگ جو پورے عرب میں دیندار کہلاتے تھے، ان کی اصلیت یہ تھی کہ جس کتاب کو وہ مانتے تھے، تورات کو، اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے آئے ہیں، جن کے پیغمبر ہونے کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، بس اپنی غرض کے لیے ان کے پاس اپنا یہ مقدمہ لیے چلے آئے ہیں۔ اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی چیز پر صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا ایمان اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل ہے۔ کتاب اللہ کا حکم ان کے نفس کو گوارا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا لیں یا فیصلہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے، جبکہ وہ سرکش لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس بات پر حیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو صاف صاف یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جن امور میں قرآن کی کوئی واضح ہدایت موجود نہ ہوتی، اس کا فیصلہ آپ تورات کے احکام کے مطابق فرما دیتے تھے، اور ان یہود کو بھی علم ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ تورات کے مطابق ہے، مگر پھر بھی یہ نہ مانتے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم
لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ کیسے کافر؟ پکے، پورے کے پورے کافر ہیں۔ اب اس آیت میں تورات کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اللہ نے اس کو بچوں کا کھیل کا میدان تھوڑی بنایا ہے کہ اس میں جب چاہ رد و بدل کر دی۔ یہ تو تحفظ کا وسیلہ ہے، خدا اور اس کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کا نور اسی میں ہے۔ خدا کے مخلص لوگوں کی روش بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح تورات کی اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے قوانین اور احکام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور اپنے اندر ہر وقت یہ جذبہ زندہ رکھا کہ وہ خدا کی طرف سے تورات کے اور اس کے احکامات کے امین ہیں، محافظ ہیں، نہ وہ اس میں کوئی خیانت کریں گے، نہ اس کے اظہار میں کوئی کوتاہی۔ اللہ کا عہد ہے، میثاق ہے، جسے ہر صورت انہیں پورا کرنا ہے۔ یہ آئینہ وقت کے یہود کو دکھایا گیا کہ دیکھو تمہارے اسلاف نے جو کہ صالح تھے کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور تم نے کس طرح اپنی کتاب کو بچوں کا کھیل بنا لیا ہے۔ یہاں اس حقیقت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء مسلمان تھے، بخلاف اس کے یہودی اسلام سے ہٹ کر فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ 7واں رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت سخت دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آسمانی شریعت کے دعوے دار تو ہوں مگر کسی اور شریعت پر زندگی گزار رہے ہوں، جیسے یہود سنگساری سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہاں تنبیہ ہے سخت کہ وہ اپنے اسلاف، اپنے انبیاء اور علماء کا مسلک اختیار کریں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے پیغمبر ایسے آئے جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو توریت پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے، اور اسی کے مطابق وہ نبی خود بھی فیصلے کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد تورات ہی کے احکام کو زندہ رکھنا تھا۔ ان انبیاء کے فرمانبردار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ دین ابراہیم کے تابع تھے یا اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے۔ قرطبی اور کبیر کی یہ روایت ہے۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ علماء کرام اور نیک اور صالح لوگوں پر تھا، مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے آیت نمبر 9 میں، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اس کی حفاظت کا کام بھی علماء اور صالحین سے لیا گیا، مگر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو کہا، تو آج تورات اور قرآن کے محفوظ رہنے میں جو فرق ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ قرآن میں کوئی ایک زیر زبر پیش کی بھی کمی بیشی نہیں کی گئی، نہ کی جا سکے گی۔ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم بھی اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، نہ ہی تورات میں تبدیلی کرو اور نہ اس کی آیتیں چھپا کر غلط مسئلے بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کرنے میں، حق بات کرنے میں کسی سے نہ ڈرو، بلکہ صرف اللہ کا ڈر، تقوی دل میں رکھو۔ حضرت حسن بصری کے مطابق حکام پر 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 خواہش کی پیروی نہ کریں، نمبر 2 حق بات کریں، صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈریں، نمبر 3 رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کریں۔ اس آیت میں یہ تینوں باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ خطاب یہود سے ہے کہ وہ تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ باوجود ایمان کا دعویٰ کرنے کے یہ کافر ہیں۔ یعنی نفس مضمون کے لحاظ سے اس آیت کا خطاب عام انسانوں سے ہے، جس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کافروں کا کام ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور اللہ کی کتاب اور رسول کی بات کو نہ ماننے والا بھلا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قانون آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، حق کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے علماء کو اور درویشوں کو اس کام کے لیے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ جو اس آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر کا بدلہ، اور جو اس قصاص کا صدقہ کر دے وہ اس کے لیے کفارہ۔ تو یہ سارا حکم تورات میں موجود ہے۔ ان احکام کے مطابق اللہ والے لوگ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر فرض کر دیا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ جس اعضاء کو نقصان پہنچایا گیا ہو اس کے بدلے اسی عضو کو ذک پہنچائی جائے۔ جو کسی کو جان بوجھ کر زخمی کرتا ہے تو اس زخم کا قصاص کہتے ہوئے نقصان پہنچانے والوں کو بھی اتنا ہی زخم لگایا جائے۔ اس آیت میں بھی یہود کو ڈانٹا گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے سنگساری کی سزا کو تبدیل کیا تھا، اسی حکم کو بھی تبدیل کر کے معطل کر ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قریظہ کمزور تھے اور بنو نذیر مالی طور پر ذرا مستحکم تھے، طاقتور تھے، تو تھے دونوں یہودی، مگر بنو نذیر نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے یہ ظالمانہ اصول طے کرا لیا تھا کہ ان کے قبیلے کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے قبیلے کے آدمی کو قتل کرے گا تو قاتل سے جان کے بدلے جان کا قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ خون بہا کے طور پر 70 وسق، یعنی ایک پیمانہ تھا وسق، جس سے اجناس ناپی جاتی تھیں۔ بعض اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کہتے ہیں، اس کی جمع اوساق ہے۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، جبکہ ایک صاع میں 2175 گرام ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ایک وسق میں 130 کلو گرام اور 500 گرام ہوں گے، اور یعنی 130 کلو گرام اور 500 گرام حساب کتاب پورا آپ کے سامنے ہے، تو وسق اسے کہتے ہیں۔ تو وہ جان کے بدلے قصاص نہیں دیتے تھے، بلکہ 70 وسق کھجوریں دے دیتے تھے جو خون بہا کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کا قتل کر بیٹھتا تو ان سے قاتل کا قصاص اور خون بہا دونوں لیے جائیں گے، اور خون بہا بھی دگنا ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بنو قریظہ کے ایک شخص نے بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیا، تو بنو نذیر نے قصاص اور دگنے خون بہا کا مطالبہ کر دیا، تو بنو قریظہ نے کہا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، اس کا فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے گا، کیونکہ وہ بے شک مسلمان نہیں تھے، یہود تھے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ اسلام انصاف کا دین ہے۔ قریظہ کے لوگوں کے اصرار پر بنو نذیر نے کچھ منافقین کو مقرر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر غیر رسمی طور پر اس سلسلے میں آپ کی مرضی معلوم کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کی مرضی بنو نذیر کے حق میں ہے تو فیصلہ ان سے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ان سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اسی پس منظر میں یہ آیت بتا رہی ہے، یعنی شان نزول تھی جو میں نے آپ کو بتائی، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تورات نے تو واضح طور پر فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان لینی ہے، اسی لحاظ سے بنو نذیر کا مطالبہ تورات کے خلاف ہے اور سراسر ظالمانہ ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن اور سنت کے خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ تیز دھار آلے سے قتل ہو یا آگ سے جلانے پر قصاص ہے، ورنہ نہیں ہے۔ چنانچہ اور کسی چیز سے اگر کوئی مارے، جان بوجھ کر قتل کر دے، زہر کھلا دے، سیڑھیوں سے دھکا دے دے، پانی میں ڈبو دے، تو کیا ہوگا؟
قصاص نہیں بلکہ دیت ہوگی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جان بوجھ کر قتل ثابت ہو جائے تو جیسے بھی قتل کیا گیا ہو قصاص ہے، چاہے زہر دے کے مارا گیا ہو، چاہے تیز دھار آلے سے مارا گیا ہو یا کسی اور چیز سے، بس پتہ چل جائے کہ جان بوجھ کر مارا گیا ہے تو ہم نے قرآن اور حدیث کے مطابق قصاص لینا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس حکم کو بدل دیا، انہوں نے ہیلے بنا لیے تھے جو ان کی عادت تھی۔ جب قانون ہی میں انصاف نہ رہے تو قوموں پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے پھر وہ اسے معاف کر دے اللہ کے لیے، تو جتنا اس نے معاف کیا اتنا ہی اللہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اگر کوئی قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کرتا مگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ظالم ہے، اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے مطلب کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا۔ جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کی یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر آیت نمبر 43 سے 45 تک کی مختصر تفسیر ہم دیکھی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آگے کی آیات کو سیکھیں گے۔ اگلی ایپیسوڈ تک طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔